سات قسم کے لوگ. اب اس میں ایک اور چیز یہ ہے کہ صرف مرد اس میں شامل ہے نہیں بلکہ اس میں عورتیں بھی شامل ہیں. اگر عورتوں کے اندر وہ صفات ہے وہ بھی ان لوگوں کے ساتھ شامل ہے. یہ دوسری تنبیہ ہے اس حدیث کے حوالے سے. اور تیسری بات یہ ہے کہ یہ جو اس عرش الہی کے سائے میں جو لوگ اس سے بھی بڑھ کر ہوں گے، اس سے زیادہ ہوں گے. اگر اس کا عدد ہی مراد دیا جائے اس سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دیگر حدیث میں کیا ہے. تو اس حدیث کے حوالے سے جو سب سے پہلی چیز ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سب سے پہلے جس شخص کا ذکر کیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے پہلا شخص کون ہوگا؟ الامام العادل، عدل و انصاف کرنے والا امام، عدل و انصاف کرنے والا حکمران، عدل و انصاف کرنے والا جج، عدل و انصاف کرنے والا قاضی، عدل و انصاف کرنے والا گھر کا مالک، عدل و انصاف کرنے والا وزیر، عدل و انصاف کرنے والا مشیر، جس کے پاس بھی جو بھی فیصلہ جاتا ہے اور وہ اس فیصلے کو عدل و انصاف کے تئیں اس کا حل نکالتا ہے اور اسے حل کرتا ہے، عدل و انصاف کرتا ہے. کسی کی رائے نہیں لیتا بلکہ جو عدل و انصاف ہوگا اس پر مبنی فیصلہ کرتا ہے اور اپنے فیصلے کو کتاب و سنت کی کسوٹی پر اتار کر پھر وہ فیصلہ سنا. فرمایا یہ امام عادل ہے. امام عادل کون ہے؟ امام عادل کے اندر کون سی صفات ہے؟ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان خوش نصیبوں میں سے سب سے پہلے جس شخص کا ذکر کیا فرمایا کہ وہ عدل و انصاف کرنے والا حکمران ہے. کسی کے پاس حکومت ہے، عدل و انصاف وہ کرتا ہے تو قیامت کے دن عرش الہی کے سائے میں ہوگا. اور اس کا مخالف معنی کیا ہے؟ اگر وہ عدل و انصاف نہیں کرتا ہے قیامت کے دن وہ اس تپتی دھوپ میں ہوگا اور بلک رہا ہوگا، بلبلا رہا ہوگا کہ کاش کی سایہ مل جائے. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے صفات بیان کی کہ وہ عدل و انصاف کرنے والا حکمران کیسا ہوگا کہ وہ رعایا کے ساتھ عدل و انصاف سے کام لیتا ہو، خود بھی عدل کرتا ہو اور دوسروں کو بھی اس کی تلقین کرتا ہو. یعنی اس کے جو ماتحت ہے، وزیر ہے، اس کے مشیر ہے، ان سب کو حکم دیتا ہے کہ رعایا کے ساتھ عدل و انصاف کرنا. جب وہ رعایا کے ساتھ عدل و انصاف کرتا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اس سائے کی بشارت دی ہے. اور اس عدل و انصاف میں وہ لوگ بھی شامل ہے. اگر کسی شخص کے پاس کوئی فیصلہ آتا ہے، جیسے کہ آج اب تو یہ چیزیں ختم ہو گئی ہیں، لیکن پہلے پرانے زمانے میں ہم اپنے بڑوں سے سنتے آ رہے ہیں کہ پہلے پورے گاؤں کا ایک بڑا سربراہ ہوا کرتا تھا اور جب بھی کوئی فیصلہ ہوتا اس کے پاس جاتے تھے اور وہ فیصلہ سناتا. اگر اسی طرح کا اسی قسم کا فیصلہ کسی نے جج بنا دیا، دو آدمی کے درمیان جھگڑا ہو گیا، تیسرے کو جج بنا دیا اور اس نے یہ فیصلہ کیا، فیصلہ سنایا، یہ امام عادل ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے کی ایک مثال ہے. ایک یہودی اپنا قضیہ لے کر جاتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور اس کے ساتھ اس کی جو لڑائی ہوئی تھی منافق کے ساتھ ہوئی تھی اور وہ قضیہ لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں جاتا ہے. اب وہاں پر یہ یہودی تھا اور یہ بظاہر تو مسلمان تھا تو منافق لیکن بظاہر مسلمان تھا. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنا قضیہ لے کر گئے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف ہمیں اس چیز کی تعلیم نہیں دی بلکہ عملی ثبوت فراہم کیا، بلکہ خود یہ فیصلے کر کے دکھائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب پہنچے، دونوں یہودی نے اپنا قضیہ بیان کیا، منافق نے اپنا قضیہ بیان کیا، دونوں کے درمیان کسی مسئلے پہ جھگڑا تھا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ یہودی کے حق میں دے دیا کیونکہ حق پر وہی تھا. تو یہ ہے امام عادل، یہ پیغمبر آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کا عدل و انصاف. جب فیصلہ سنایا اور اس کے بعد یہ یہودی نکل پڑا، منافق تو اس کے ساتھ ہی نکل پڑا کیونکہ اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ پسند نہیں آیا. منافق تھا نا. اگر یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جانسار صحابی ہوتا تو آمنا و صدقنا، میں نے ایمان لایا، میں نے تصدیق کی، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ مان لیا اور وہیں پر قضیہ ختم ہو جاتا. نہیں، چلا گیا باہر، پھر سے جھگڑا. کہا کہ دراصل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فیصلہ سیدھا نہیں سناتے، نعوذ باللہ.
کہا کہ یہاں چلے ہم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جاتے ہیں، وہ اچھا فیصلہ کرتے ہیں. تو کہتے ہیں کہاوت ہے، ایک محاورہ ہے، جب گدڑ کو موت آتی ہے تو کہاں جاتا ہے؟ شہر کی طرف جاتا ہے. اب اس منافق کو موت آئی تھی تو حضرت عمر کے دروازے کی طرف جا رہا ہے. تو چل پڑا، مجھے فیصلہ کس کا سننا ہے؟ حضرت عمر کا. دروازہ کھٹکھٹایا، اندر سے آواز آئی، کیا بات ہے؟ کہا جی ہمارا قضیہ، ہمارا فیصلہ کرو. کہا کہ یہودی نے کہا دیکھیں ابھی ہم دربار رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آئے ہیں اور فیصلہ میرے حق. حضرت عمر نے جب یہ سنا کہ یہ شخص آیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے حق میں فیصلہ دیا، کہا ٹھیک ہے عمر بھی اپنا فیصلہ کرے. اندر گئے، تلوار نکالی، اسے قلم کر دیا. کہا کہ جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ نہیں مانتا، عمر کا فیصلہ یہ ہے کہ اس کا سر کر. تو یہ عدل ہے، یہ انصاف ہے. وہاں یہ نہیں تھا کہ یہ مسلمان ہے جس کے حق میں فیصلہ نہیں، فیصلہ یہودی کے حق میں تھا اور یہودی کے حق میں رہے گا. اس لیے فیصلہ دیا جس کے حق میں، یہودی کے حق. یہ عدل ہے، یہ انصاف ہے. اور یہی تعلیم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جانسار صحابہ کو دی تھی، اور انہوں نے اس کا عملی ثبوت بھی فراہم کیا کہ کس طرح فیصلہ کرتے ہیں. تو امام عادل، امام ہر وہ سربراہ جس کے پاس کوئی قضیہ لے کر آئے، وہ فیصلہ کرے، یا کسی قوم کا سربراہ ہے، گاؤں کا بڑا ہے، گھر کا بڑا ہے، اس کو فیصلہ کرنا چاہے عدل اور انصاف پر مبنی فیصلہ. چاہے باپ ہو اپنی اولاد کے درمیان وراثت تقسیم کرا تو برابر فیصلہ کرے. یہ عدل ہے، یہ انصاف ہے. یہاں پر وہ بڑا ہے، یہاں پر وہ امام ہے گھر کا، یہاں وہ ذمہ دار ہے، گھر کا حکمران ہے. اگر اس نے فیصلہ صحیح نہیں سنایا تو پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق اس کے لیے وعید ہے. اور عادل سے مراد ہے جو بغیر افراط اور تفریط کے اللہ کے دین کے مطابق فیصلہ کرے. جو اللہ کے دین کے مطابق ہوگا وہی فیصلہ کرے. یہ نہیں کہ اپنے آپ سے فیصلہ کرے، اپنی عقل سے فیصلہ کرے، نہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت کے مطابق وہ فیصلہ کرے. اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا، حضرت داؤد علیہ السلام کا ذکر کیا اور فرمایا یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض فاحکم بین الناس بالحق ولا تتبع الہوی فیضلک عن سبیل اللہ. فرمایا رسول اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا، حضرت داؤد علیہ السلام کا قصہ بیان کیا. کہا ہم نے داؤد علیہ السلام کو خلیفہ مقرر کیا تھا، ایک حکمران مقرر کیا تھا، اور لیکن ہم نے اس کو حکم یہ دیا تھا فاحکم بین الناس بالحق، اور لوگوں کے درمیان عدل و انصاف کے ذریعے پر حق کے ذریعے فیصلہ کرو. اور فرمایا ولا تتبع الہوی، اور اپنی خواہشات نفس کی پیروی مت کرنا. آپ کے پاس دو شخصوں کا فیصلہ آیا، ایک آپ کا رشتہ دار ہے اور دوسرا آپ کا اجنبی ہے جسے آپ نہیں جانتے ہیں، اور آپ کا دل مائل ہو گیا اپنے رشتہ دار کی طرف. آپ نے ایڑی چوٹی کا میرے رشتہ دار کے حق میں فیصلہ جائے، تو یہ ہے اتباع ہوا. آپ اپنے نفس کی پیروی کر رہے ہیں، اپنی خواہشات کی پیروی کر رہے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام سے فرمایا، جو کہ پیغمبر تھے، فرمایا کہ اگر تم نے بھی اس طرح اپنے خواہشات کی پیروی کی تو آپ راہ راستے سے بھٹک گئے، آپ راہ راستے سے ہٹ گئے. اب غور فرمائیں، ایک پیغمبر کو اللہ رب العالمین نے حکم دیا کہ آپ فیصلہ کریں گے تو فیصلہ، آپ کا فیصلہ کس پر ہونا چاہے؟ عدل اور انصاف پر مبنی ہونا چاہے. یہ نہیں کہ آپ رائے کریں، آپ کسی اپنے کسی رشتہ دار کی طرفداری کریں، ایسا نہیں ہے. اس کو امام عادل نہیں کہتے. امام عادل تو وہ ہے جو اپنی خواہشات نفس کو اپنے پیروں تلے روند کر اگر اس کے خلاف بھی فیصلہ جاتا ہے تو جانے دو، بلکہ کتاب و سنت کے مطابق اور اپنے فیصلے کو کتاب و سنت کی کسوٹی پر اتار کر پھر وہ فیصلہ سناتا ہے، چاہے وہ اپنے مخالف کے حق میں ہی فیصلہ جائے. لیکن امام عادل تو وہی ہے. عدل اور انصاف تو یہی ہے کہ آپ فیصلہ اسی کے حق میں دیں جس کے لیے شریعت نے کہا ہو کہ یہی حق پر ہے، آپ اسی کے حق میں فیصلہ دو. تو اس کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ پہلا شخص ہے جو قیامت کے دن عرش الہی کے سائے میں ہوگا. اللہ رب العالمین سے ہم دعا کرتے ہیں کہ رب العالمین ہمیں وہ سایہ نصیب کرے. ہمیں اللہ رب العالمین وہی سایہ نصیب کرے جس کا ذکر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں بیان فرمایا. اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے آخری پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا، فرمایا فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ هَوَاءَهُمْ.
فرمایا اللہ رب العالمین نے فرمایا فاحکم بینہم، ان کے درمیان جب فیصلہ کرنا ان کے درمیان فیصلہ کس طرح کرو، بما انزل اللہ، جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے شریعت نازل کی ہے اس شریعت کے مطابق آپ ان کے درمیان فیصلہ کیجئے۔ اور فرمایا ولا تتبعوا اہواءہم، آپ ان کی خواہش کی پیروی مت کیجئے۔ اگر آپ کو کوئی مشورہ بھی دیتا ہے، کوئی آپ کو مشورہ دیتا ہے کہ فلاں، کیونکہ کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ فیصلہ کرنے والے کو اس طرح سے قضیہ سنایا جاتا ہے اور وہ دوسرے کے حق میں فیصلہ کر بیٹھتا ہے۔ تو فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ آپ ان کی جو خواہشات ہے اس کی پیروی مت کیجیے گا، بلکہ آپ کیا کیجیے گا، اما جاءکم من الحق، جب آپ کے پاس حق آ چکا ہے، آپ کے پاس شریعت ہے، آپ تو شریعت ساز ہے، آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ پہ قرآن نازل کیا ہے، اللہ رب العالمین نے آپ کو سکھایا ہے کہ فیصلے کس طرح کیے جاتے ہیں، تو آپ قرآن سے رہنمائی لے کر فیصلے کیجئے، بلکہ ان کے خواہشات کی پیروی نہ کیجئے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا۔ اور اس کے بعد اللہ رب العالمین نے اسی طرح باری تعالیٰ کا فرمان ہے ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الى اہلها واذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل ان اللہ نعم یعظکم به۔ فرمایا اللہ رب العالمین نے ان اللہ یامرکم، اللہ تبارک و تعالیٰ تم کو حکم دیتا ہے، اللہ رب العالمین تمہیں اس چیز کی تلقین کرتا ہے ان تؤدوا الامانات الى اہلها، آپ امانتوں کو اس کے اہل تک پہنچائے۔ آپ کے پاس کوئی فیصلہ لے کر آیا اور یہ آپ ایک شخص آپ کو اپنی امانت آپ کے طرف سونپ رہا ہے کہ یہ فیصلہ کیجئے، ہمارے درمیان یہ فیصلہ کیجئے، اب یہ بطور امانت آپ کے پاس آئے اور آپ اس امانت کو اسی کے اہل کی طرف لوٹائے، جو اس کا حقدار ہوگا آپ اسی کے حق میں وہ فیصلہ دیجیے۔ ایسا نہ ہو کہ آپ اپنے خواہشات نفس کی پیروی کر رہے ہوں اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے شخص کو کہا گیا کہ وہ راہ راست سے ہٹا ہوا انسان ہے، گمراہ انسان ہے۔ تو فرمایا ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الى اہلها واذا حکمتم بین الناس، جب تم لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو ان تحکموا بالعدل، اور آپ عدل کے ساتھ فیصلہ کیجیے۔ اور عدل کیا ہے؟ عدل برابری۔ جب آپ کے پاس میزان آیا تو آپ اس ترازو کو برابر رکھیے، برابر رکھیے، جس کے حق میں فیصلہ جاتا ہے، جس کے حق میں شریعت نے کہا کہ یہ اس کا حقدار یہ ہے تو عدل الامانات الی اہلها، تو جو اس کا اہل ہے آپ اسی کی طرف کو لوٹائیے، یہی ہے امام عادل۔ فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں اچھی نصیحت کرتا ہے۔ قرآن مجید تو نصیحت ہی نصیحت ہے، قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سارے احکامات بیان فرمائے ہیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان احکامات کی ثبوت فراہم کیا۔ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کو قرآن آتے تو وہ صحابہ کرام تب تک اس دوسری آیت سنتے ہی نہیں تھے جب تک اس آیت کو یاد کرتے اور اس آیت کے احکام پر عمل کرتے، پھر دوسری آیت وہ یاد کر دوسری آیت سنتے تھے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ آیات بیان کی، صحابہ کرام کے پاس درمیانی آیات بیان کی، تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے اس کا عملی ثبوت فراہم کیا۔ اور اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امام عادل کے متعلق فرمایا ما من عبد یشتری اللہ رعیتا یموت یوم وهو غاش لرعیته الا حرم اللہ علیہ الجنہ۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس شخص کو کسی رعیت کا، کسی رعایا کا ذمہ دار بنایا، کسی کو کوئی منصب ملا، وہ کسی قوم کا بڑا بن گیا، قوم کا سردار بن گیا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یموت یوم یموت وهو غاش، اور پھر وہ شخص مر گیا۔ پہلے تو اللہ نے اس کو کسی قوم کا ذمہ دار بنایا، کسی قوم کا بڑا بنایا، حکمران بنایا، پھر وہ شخص مر گیا۔ یموت یوم یموت وهو غاش لرعیته، اور جس دن وہ مرا وہ اپنی رعایا سے مشغول ہوگا، یعنی اپنی رعایا کی وہ خبر گیری تک نہیں کرتا، ان کا حال پرسان نہیں کرتا۔ تو فرمایا اللہ علیہ وسلم نے الا حرم اللہ علیہ الجنہ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر جنت کو حرام کر دیتے ہیں۔ تو یہ امام عادل کے اندر جو صفات ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان
وہ عادل ہونا چاہیے، وہ کتاب و سنت کے مطابق فیصلہ کرنا چاہے، اپنے خواہشات نفس کی پیروی نہ کرے، اپنے رشتہ دار کی طرفداری نہ کرے، بلکہ اپنے فیصلے کو کتاب و سنت کی کسوٹی پر اتار کر اگر اس کے مخالف کے حق میں فیصلہ جاتا ہے تو اس کے مخالف کے حق میں ہی فیصلہ دے۔ تو یہ ہے امام عادل، یہ ہے عدل، کہ اسلام نے عدل سکھایا، اسلام نے ظلم اور زیادتی نہیں سکھائی ہے۔ اسلام نے فیصلہ آپ کے مخالف کے حق میں جاتا ہے، آپ کی شریعت نے کہا کہ یہ فیصلہ آپ کے لیے ٹھیک نہیں ہے، یہ فیصلہ فلاں کے حق میں جاتا ہے، تو آپ اس پر نہ صدقنا، اپنی جو شریعت لائی ہوئی شریعت پر ایمان رکھتے ہوئے اس فیصلے کو تسلیم کم کیجیے کہ یہ فیصلہ میرے حق میں نہیں تھا اور میرے امام نے میرے اس مخالف کے حق میں فیصلہ دیا، کتاب و سنت کے مطابق فیصلہ دیا، آپ اس فیصلے کو تسلیم کر لیجیے۔ اور یہی ہے امام عادل جب وہ اس طرح سے فیصلہ کرتا ہے۔ اور دوسری چیز جو ہے جو اہم ہے، اور دوسری چیز اس حدیث کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمائی ہے، فرمائی کہ دوسرا شخص کون ہوگا جو اللہ کے سائے عرش الہی کے سائے تلے ہوگا، وہ دوسرا شخص کون ہوگا؟ فرمایا شاب نشا بعبادت اللہ، ایسا نوجوان جس کی نشو و نما اللہ کی عبادت میں ہوئی۔ اور آج کل تو ذہن میں یہی گھومتا ہے، کیونکہ شیطان انسان کے رگوں میں ایسے دوڑتا ہے جس طرح کہ خون دوڑتا ہے، تو وسوسے دماغ میں انسان کو ڈالے جاتے ہیں۔ ابھی صبح ہم نے ایک خبر سنی، ایک اور نوجوان یہاں شہر میں، اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرمائے، گر کر مر گیا، جوان تھا۔ اب موت کا کوئی وقت مقرر نہیں ہے، کبھی بھی انسان مر سکتا ہے، لیکن انسان کے ذہن میں شیطان ایک چیز ڈالتا رہتا ہے کہ ابھی جوان ہے، پھر بڑا ہوگا تھوڑا، اس کے بعد شادی ہوگی، اس کے بعد بچے ہوں گے، اس کے بعد یہ بوڑھا ہوگا، جب بڑھاپا آئے گا پھر عبادت کرے گا۔ نہیں ہے، موت کسی کو فرصت نہیں دیتی، موت کبھی بھی انسان کبھی بھی موت کی آغوش میں چلا جاتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نوجوان کے متعلق فرمایا کہ قیامت کے دن عرش الہی کے سائے میں وہ نوجوان ہوگا شاب نشا عبادت اللہ تعالی، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں جس نے پروان چڑھا ہوگا، جو اللہ کی عبادت کرتے ہوئے بڑا ہوا ہوگا، بچپن سے ہی وہ عبادت کرتا ہوگا۔ جب انسان بچپن سے ہی عبادت کرتا ہے، جوانی میں عبادت کرتا ہے، آپ یہ دیکھیے کہ اکثر انسان جو ہے موت سے ڈرتا ہے، اور موت سے صرف ایک انسان ہی ڈرتا ہے، کون؟ جس کے اعمال اچھے ہوتے ہیں، جو نماز پڑھتا ہے، جو ہر طرح سے اپنے اعمال کو درست رکھتا ہے، اور اس کی نظر کہاں ہوتی ہے؟ آخرت، جو اصلی زندگی ہے۔ اور آج کل کا نوجوان آپ کو معلوم ہے بہت سارے فتنے برپا ہو چکے ہیں، اور اس نوجوان کو غرق کر دیا گیا ہے، کس لیے؟ جیسے انٹرنیٹ کی دنیا میں اسے غرق کر دیا گیا ہے، اس میں مگن ہے، اور اسے یہ معلوم نہیں ہے کہ کل مجھے اس کا حساب کتاب بھی ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اس کا حساب بھی لے گا۔ بہت ساری حدیث اس کے متعلق میں نے نقل کی ہے، وقت ہوا تو انشاءاللہ رہا تو میں وہ بھی بیان کروں گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ نوجوان قیامت کے دن عرش الہی کے سائے میں ہوگا جس نے پروان چڑھا ہوگا، جو جوان ہوا ہوگا اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں۔ اور یہ نوجوان جو ہوتا ہے، جو جوانی ہوتی ہے، یہ انسان کی زندگی کا ایک اہم موڑ ہوتا ہے۔ یہ نوجوان جو جوانی میں جو کرتا ہے ویسا وہ آگے اس کا پھل بھی پاتا ہے۔ اگر نوجوانی میں یہ غلط کاریوں میں، اللہ بچائے، غلط کاریوں میں، بدکاریوں میں مبتلا ہو گیا تو اس کی زندگی ہی خراب ہو جاتی۔ لیکن اگر اس نے اللہ سے لو لگائی، اگر یہ اللہ کے پاس گیا، اللہ کے دربار میں گیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دنیا بھی بہتر کرتا ہے اور اس کی آخرت بھی بہتر کرتا ہے۔ لیکن شیطان اس کے دماغ میں یہ رس بولتا رہتا ہے کہ ابھی تو جوان ہے، بڑھاپے نہیں بات، بڑھاپا کس نے دیکھا؟ انسان کو موت کا کوئی پتہ نہیں، موت کی آغوش میں انسان کبھی بھی چلا جاتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ نوجوان قیامت کے دن اللہ کے عرش الہی کے سائے میں ہوگا جو اللہ کی عبادت کرتے ہوئے بڑا ہوا، جوان ہوا ہوگا۔ اور پھر اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ان کی مثال نوجوانوں کی مثال بیان کرا ہے۔ کوئی بھی پہلو قرآن مجید نے نہیں چھوڑا ہے، چاہے وہ بڑھاپے کی حیثیت سے ہو، چاہے بچے کی حیثیت سے ہو، چاہے جوان کی حیثیت سے ہو، مرد کی حیثیت سے ہو، عورت کی حیثیت سے ہو، کوئی بھی پہلو قرآن مجید نے نہیں چھوڑا ہے۔ اللہ رب العالمین نے نوجوانوں کا خاص ذکر کیا ہے۔ سورہ کہف کے اندر
اللہ رب العالمین نے فرمایا نحن نقص علیک نبأہم بالحق، ہم آپ کو ان کا صحیح واقعہ سناتے. کن کا؟ نوجوانوں کا واقعہ. فرمایا انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ہدی، یہ تو نوجوانوں کی ایک جماعت تھی. انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ہدی، اللہ رب العالمین نے فرمایا یہ نوجوانوں کی ایک جماعت تھی جو اللہ رب العالمین پر ایمان لائے، اور فرمایا وزدناہم ہدی، اور ہم نے ان کی ہدایت میں ترقی دی، ان کو ہدایت میں ترقی دی. جب انہوں نے اللہ رب العالمین پر ایمان لایا تو اللہ نے ان کی ہدایت میں ان کو ترقی دی تھی. سورہ کہف جیسے کہ جمعہ کے دن پڑھا جاتا ہے، اور امید ہے کہ ہمارے نوجوان اس کی تلاوت بھی کرتے ہوں گے. سورہ کہف کے اندر یہ واقعہ بیان ہوا ہے، اور فرمایا کہ وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، اور ہم نے ان کے دلوں کو بھی جوڑ دیا. اب دیکھیے اس چیز کا کیا فائدہ ہے، جب وہ اللہ پر ایمان لائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ہدایت میں ترقی دی، ان کو مزید ہدایت دی. اور پھر کیا کیا؟ وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، ان کے دل جوڑ دیے. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ دل جب انسان کے جڑے ہوئے ہوں گے نا تو انسان کو آپسی محبت بھی بڑھے گی، آپسی پیار بھی بڑھے گا. جب ایک نوجوان اللہ رب العالمین پر ایمان لانے والا ہوگا، پھر اللہ نے اس کو ہدایت دی ہوگی، اور پھر جب اس کے ساتھ اللہ رب العالمین نے کسی کو جوڑ دیا تو جب اس کو ہدایت ملی، اس کا دوست بھی ہدایت یافتہ ہوگا، اس کا دوست بھی ہدایت یافتہ ہوگا. جب یہ شخص نماز پڑھنے جائے گا، دوسرا دوست اس کا مجبور ہوگا کہ میں بھی اس کے ساتھ نماز پڑھنے جاؤں. یہ روزہ رکھے گا، وہ بھی روزہ رکھے گا، یہ نیک عمل کرے گا، وہ بھی نیک عمل کرے گا. لیکن اگر اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے روگردانی کی تو یہ خود بھی راہ سے ہٹ گیا، اور دوسرے کی ضلالت کا بھی یہ ذریعہ بنے گا. تو اللہ رب العالمین پر وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، اور دل، اللہ رب العالمین ہمارے دلوں کو بھی جوڑ دے. دلوں کا جوڑنا بہت اہم ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے فرمایا تَحْسَبُهُمْ جَمِيعًا وَقُلُوبُهُمْ شَتَّىٰ. جب منافقین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف سپارہ ہوئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جنگ لڑے، تو اللہ نے فرمایا تَحْسَبُهُمْ جَمِيعًا، آپ ان کو کیا کر رہے ہیں، آپ ان کو جمعیت خیال، مطلب ایک جٹھا خیال کر رہے ہیں، جماعت خیال کر رہے ہیں. وَقُلُوبُهُمْ شَتَّىٰ، ان کے دل کیا ہے، متفرق. یعنی جب دل متفرق ہو تو پھر کچھ نہیں بچ سکتا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، ہم نے ان کے دل کو جوڑ لیا. اس قاموں جب وہ کھڑے ہوئے نا وہ نوجوان، فرمایا فَقَالُوا رَبُّنَا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، ہمارا رب وہی ہے جو آسمان اور زمین کا رب ہے. لَن نَدْعُوَ مِن دُونِهِ إِلَٰهًا، ہم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرتے، ہم اللہ کے سوا کسی کی بھی پرستش نہیں کریں گے. بلکہ اللہ رب العالمین کے ساتھ انہوں نے ناطہ جوڑا تھا تو اللہ رب العالمین نے ان کو ہدایت دی تھی. اللہ رب العالمین نے ان کے لیے انعام رکھا کہ قیامت کے دن وہ عرش الہی کے سائے میں ہوں گے. اور اسی طرح ہمیں اپنی جوانی کو غنیمت سمجھنا چاہیے، کیونکہ اکثر نوجوان یہی سمجھتے ہیں کہ بڑھاپے میں عبادت کریں گے. نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اغتنم خمسا قبل خمس، 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جان. 5 چیزیں ذکر کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، انسان کو درس دیا کہ 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جان. اگر ہم نے ان 5 چیزوں کو ان 5 چیزوں سے پہلے غنیمت نہ جانا تو پھر پچھتاوے کے علاوہ کچھ نہیں ہوگا. فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلی چیز شبابک قبل حرمک، اپنی جوانی کو اپنے بڑھاپے سے پہلے کیا سمجھو، غنیمت سمجھو. جوانی میں انسان عبادت کر سکتا ہے، جوانی میں انسان اللہ رب العالمین کے احکامات کی مکمل طور پاسداری کر سکتا ہے. جب بڑھاپا آ گیا تو سب سے پہلے گھٹنوں میں درد ہو گیا، اب رکوع کرنے نہیں آیا، سجدہ کرنے نہیں آیا، اشاروں میں کوئی نماز پڑھتا ہے، کوئی لیٹ کر نماز پڑھتا ہے، کسی کو بیٹھنے نہیں آتا ہے. اس لیے غنیمت جانو جوانی میں عبادت کرو. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ نوجوان جو ہوگا قیامت کے دن عرش الہی کے سائے میں ہوگا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر فرمایا اغتنم خمسا قبل خمس، 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جانو. اور اس میں کیا ہے، شبابک قبل حرمک، اپنی جوانی کو بڑھاپے سے پہلے غنیمت جانو. اس سے پہلے کیا بوڑھے ہو جاؤ تو اس کو غنیمت جانو، جوانی کو غنیمت جانو. جوانی میں اللہ رب العالمین کی عبادت کرو، جوانی میں اللہ سے لو لگاؤ. بڑھاپے میں
پھر تو ہر کسی کو یہی معلوم ہوتا کہ بڑھاپے کے بچہ جب ہوتا ہے وہ اس کو معلوم ہے کہ میں جوان ہو جاؤں، لیکن جوان کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ مجھے اس کے بعد بڑھاپا آنے والا ہے۔ اگر وہ زندہ بچ بھی گیا تو بڑھاپا آنے والا ہے، جب بڑھاپا آئے گا تو پھر تو اس کے بعد بڑھاپے کے بعد اس کا انتظار قبر کر رہی ہوگا۔ قبر کے اعمال انسان کے درست ہو تو تبھی انسان قبر میں جانا چاہے گا، اگر اعمال درست نہ ہو تو انسان چاہے گا کہ یہی رہے، تاکہ جہاں دن نکلے وہاں تو عذاب میں مبتلا ہونا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی جوانی کو اپنے بڑھاپے سے پہلے غنیمت جانو، اسی طرح وہ فراغ کا قبل شغل، اور اپنی فرصت کو، جو آپ کو فرصت ملی ہے اور اس کو کیا کرو، اس کو بھی غنیمت جانو، اس سے پہلے کہ آپ مشغول ہو جاؤ۔ آج کتنی فرصت ہے ہمیں، ہر نوجوان کے پاس فرصت، نہ اس کا سکول چل رہا ہے نہ اس کا کوئی کام چل رہا ہے، گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ایک موقع تو فراہم کی، یہ بھی تو ایک فرصت دی ہے، تو اس فرصت کے دنوں میں کم سے کم اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کی جائے تو کتنا اچھا ہے۔ تو فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وَحَيَاتَكَ قَبْلَ مَوْتِكَ، اور یہ سب سے بڑی خطرناک چیز ہے، وَحَيَاتَكَ قَبْلَ مَوْتِكَ، اپنی زندگی کو اپنی موت سے پہلے، پتہ نہیں انسان کو معلوم نہیں کب انسان موت کی آگوش میں چلا جائے، انسان کو یہ معلوم نہیں کہ میں کب مروں گا۔ شام کو انسان بستر میں سو گیا اور صبح مردہ اٹھا، اسے معلوم نہیں، اسی لیے جب ہم شام کو سوتے ہیں اللہم باسمک اموت، کہ اللہ میں تیرا نام لے کر مرتا ہوں، آیا اور زندہ ہوتا ہوں، یہ دعا پڑھ کے ہم بستر میں سوتے ہیں۔ حالانکہ ہمارے ذہن میں یہ ہے کہ ہم نیند کرتے ہیں، لیکن دعا کیا پڑھتے ہیں، اللہم باسمک اموت و احیا، میں مرتا ہوں اور زندہ ہوں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک شکل رکھی ہے۔ جب انسان مر جاتا ہے، یہ سو جاتا ہے، اسے یہ پتہ نہیں ہے کہ اب میں کہاں ہوں، کیا کر رہا ہوں۔ یہ تو ایک عبرت ہے، موت بھی، یہ نیند بھی ایک قسم کی عبرت ہے، موت بھی انسان کو ایسے آ سکتی ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان نوجوانوں کا ذکر سورہ کہف کے اندر موجود ہے، یہاں مطلب وہ موقع محل نہیں ہے کہ اس کو بیان کروں، کبھی موقع ملا انشاءاللہ اسے بیان کر دیں گے۔ تو ان کے لیے اللہ رب العالمین نے کیا انتظامات کیے، وہ اس غار میں، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ جو وہ غار میں گئے، اس میں غار کے اندر وہ پڑے رہے، 350 سال تک وہ وہاں پڑے رہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے انتظام کیا ہدایت یافتہ تھے نا، اللہ پر ایمان لانے والے تھے نا، اللہ کے بغیر کسی کی عبادت کرنے والے نہیں تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ ہم ان کو کیا کرتے تھے، یس آسوار وانچ لاڑ پڑتے تھے، ان کو فرشتوں کا انتظام تھا کہ وہ ان کو ادھر ادھر گھماتے تھے۔ یہ اللہ رب العالمین ان کا انتظام کیا۔ ادھر 2 دن اگر انسان مر کر 2 دن انسان باہر رہے گا تو اس کی لاش ہی سڑ جاتی ہے، لیکن 350 سال اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو کیا، ان کے لیے انتظام کیا، دھوپ کا انتظام کیا تاکہ ان کو دھوپ بھی لگے، جس چیز کی کو ضرورت وہ بھی، صرف اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا نیند طاری کر دی۔ تو یہ انتظام تھا جب انہوں نے اللہ سے لو لگائی تھی۔ تو اسی طرح نوجوانوں کو چاہے کہ اللہ سے لو لگائے، اللہ کی عبادت کرے، اللہ رب العالمین کی عبادت کرے، اور اس سے پہلے کہ انسان کی موت آ جائے، انسان موت کی آغوش میں چلا جائے۔ اور اسی طرح فرمایا ہوا صحت کا قبل سقمی، اور اپنی صحت، یہ بھی ایک بہت عظیم نعمت ہے اللہ رب العالمین۔ اپنی صحت کو اپنی بیماری سے پہلے ہمیں غنیمت جاننا چاہیے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور قیامت کے دن جن 5 چیزوں کے بارے میں سوال ہوگا، ان میں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، فرمایا لا تزول قدم ابن آدم یوم القیامت عند ربی حتی یسأل عن 5۔ ابن آدم، انسان کی قدم تب تک اللہ کے سامنے ہٹ بھی نہیں سکتے جب تک 5 چیزوں کا اس سے سوال کیا جائے گا۔ کیا فرمایا؟ حتی یسأل عن 5، جب تک 5 چیزوں کے بارے میں اسے سوال کیا جائے گا۔ عن عمرہ فیما افنا، اس کو اللہ رب العالمین نے عمر دی تھی، کہاں فنا کی، اپنی عمر کو کہاں ضائع کیا، اس کے بارے میں قیامت کے دن سوال ہوگا۔ کوئی 20 سال کا، کوئی 30 سال کا ہے، کوئی 10 سال کا ہے، کوئی 40 سال کا، اس عمر کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ سوال کرے گا۔ یہ عمر میں نے تمہیں عطا کی تھی، فیما افنا، کہاں یہ عمر فنا کی، وان شبابہ فیما ابلا، اور اپنے اس جوانی کو کہاں ضائع کیا، اللہ رب العالمین نے جوانی دی تھی، کہاں ضائع کیا۔ تو ایک نوجوان کو چاہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے لو لگائے، اللہ رب العالمین کی عبادت کرے،
جوانی میں اللہ کی عبادت کرے، کیونکہ بڑھاپے میں تو اسے معلوم ہی ہے کہ بڑھاپا جب آ گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی جوانی کو بڑھاپے سے پہلے غنیمت جانو، کیونکہ بڑھاپے میں ہو سکتا ہے وہ عبادت نہ کر سکے، بڑھاپے میں ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ اس کا وہ دماغی توازن کھو بیٹھے، پھر وہ اس کے تصور میں عبادت بھی نہ، پھر عبادت کب کرے گا؟ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے متعلق بھی سوال ومالہ من أين اكتسبه وفيما أنفقه، یہ مال کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا، اس کے بارے میں بھی اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن سوال کریں گے۔ وماذا عمل فيما علم، اور اس چیز پر کتنا عمل کیا جو اس نے سیکھا۔ اگر اس نے علم سیکھا تو اس چیز کے بارے میں اسے بھی سوال ہوگا، تو نے یہ سیکھا، تجھے کسی چیز کے بارے میں علم تھا، اس پر کتنا عمل کیا۔ ہر کسی کو پتا ہے کہ گناہ کیا ہے، ہر کسی کو پتا ہے ثواب کیا ہے، ہر کسی کو پتا ہے حلال کیا ہے، ہر کسی کو پتا ہے حرام کیا ہے، لیکن نہ گناہ کی تمیز اور نہ ثواب کی تمیز، نہ حلال کی تمیز نہ حرام کی تمیز، بلکہ ساری چیزوں کو ہم نے کھچڑی بنا دی۔ حلال آئے لے جاؤ، حرام آئے لے جاؤ۔ یہ تین چیزوں کے بارے میں انسان کو سوچنا چاہیے۔ اس چیز کے بارے میں ہم نے علم سیکھا ہے کہ حرام ہے، فلاں چیز حرام ہے، ہمیں نہیں کھانا، فلاں چیز جو ہے میرے لیے جائز نہیں ہے۔ ایک چھوٹے سے بچے سے بھی اگر کسی چیز کے متعلق پوچھا جائے کہ گناہ کیا ہے، چھوٹے بچے سے یہ پوچھو جھوٹ بولنا کیا ہے، وہ ایک دم بولے گا کہ گناہ ہے۔ جھوٹ بولنے سے کیا ہوتا ہے؟ آگ میں جائے گا، آگ میں جلے گا، یہ تو پتا ہے اسے۔ اور یہ چھوٹے بچے کو علم کہاں سے ہوا؟ جب تک اس کے بڑوں نے اسے کہا کہ جھوٹ مت بولو، اسے تلقین کرتا ہے کہ جھوٹ مت بولو۔ اور میں نے ایک دن کسی اخبار میں پڑھا تھا، شاید ایک سعودی عرب کی بات ہے، کہ ایک عورت نے اپنے شوہر سے مطالبہ اس بات پر کیا کہ اس نے اپنے بچے سے کہا آجا بیٹا میں تجھے ٹافی دوں گا۔ جب وہ اس کے پاس گیا اس نے کچھ نہیں دیا، کہا کہ تم نے اسے کیا دیا؟ کہا کہ نہیں میں نے اس کو ایسے ہی بچے کو جھوٹ آپ نے سکھایا، مجھے طلاق دی۔ ایسے بھی دنیا کے اندر انسان موجود ہے کہ مطلب وہ ان چیزوں کو ناپسند کرتے ہیں، تو ہمیں بھی ان چیزوں سے بچنا چاہیے۔ اگر ہمیں اس چیز کے بارے میں علم ہے کہ جھوٹ بولنا کیا گناہ ہے، اس کے بعد بھی ہم جھوٹ بولتے ہیں، تو اس کے بارے میں بھی ہم سے سوال ہوگا۔ اور اسی طرح تیسرا شخص جو ہے وہ ہے رجل قلبه معلق فی المساجد، ایسا شخص قیامت کے دن عرش الہی کے سائے میں ہوگا جس کا دل معلق لٹکا ہوا ہوگا مسجد میں، یعنی اس سے مسجد کی اتنی محبت ہوگی وہ مسجد میں ہی رہتا ہے۔ قیامت کے دن وہ عرش الہی کے سائے میں ہوگا، کیونکہ وقت ختم ہو گیا۔ بہت سارے ان لوگوں کا ذکر کرنا تھا، اس کے آگے بھی جو لوگ ہیں ان کا ذکر کرنا تھا، لیکن میرا یہ وقت یہاں پر ختم ہو گیا، اس لیے انشاءاللہ کبھی موقع ملا تو ان کا بھی ذکر کیا جائے گا مختصراً طور پر۔ تیسرا شخص وہ ہے جس کا دل مسجد کی طرف معلق ہوگا، یعنی مسجد سے وہ انتہائی پیار کرنے والا ہوگا، وہ مسجد میں رہتا ہوگا، جب مسجد سے نکلتا ہوگا اس کا دل یہ کر رہا ہوگا کہ کاش بھی کب دوبارہ مسجد میں جاؤں، یہ بھی عرش الہی کے سائے میں ہوگا۔ اور چوتھا شخص وہ ہوگا وَرَجُلَانِ تَحَابَا فِي اللَّهِ، جو اللہ کے لیے آپس میں محبت کرتے ہوں، اجتماع علیہ وتفرق علیہ، اسی پر وہ ایک دوسرے سے محبت کرتے، اسی پر ایک دوسرے سے ملتے ہوں اور اسی پر ایک دوسرے سے الگ ہوتے ہوں، یعنی اللہ کے لیے وہ ایک دوسرے سے محبت کرتے ہوں، یہ بھی عرش الہی کے سائے میں ہوں گے۔ اور اسی طرح پانچواں شخص وہ ہوگا وَرَجُلٌ دَعَتْهُ امْرَأَةٌ ذَاتُ مَنْصَبٍ جِمَالٍ فَقَالَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ، تو کسی کو ایسا شخص اللہ رب العالمین کے عرش الہی کے سائے میں ہوگا جس کو کسی حسین اور جمیل عورت نے بدکاری کی دعوت دی اور اس نے کہا اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا ذکر ہے سورہ یوسف کے اندر، ان کا قصہ پڑا ہوا ہمارے لیے عبرت ہے، نصیحت ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ اللہ میں جیل جانا پسند کرتا ہوں، لیکن جس بدکاری کی طرف یہ عورت مجھے دعوت دے رہی ہے میں یہ پسند نہیں کرتا ہوں۔ تو اس قسم کا نوجوان چاہیے، اس قسم کا نوجوان ہو جسے کسی منصب والی حسین و جمیل عورت نے بدکاری کی دعوت دی اور اس نے کہا کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں، تو یہ شخص قیامت کے دن عرش الہی کے سائے میں ہوگا۔ اور اسی طرح وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَأَخْفَاهَا حَتَّى لَا تَعْلَمَ شِمَالُهُ مَا تُنْفِقُ يَمِينُهُ، اور ایسا شخص جس نے صدقہ کیا فَأَخْفَاهَا، اور اس قدر چھپا کر صدقہ کیا، لا تعلم شمالہ ما تنفق یمینہ، اس کا
بایاں ہاتھ نہیں جانتا ہے کہ اس کے دائیں ہاتھ نے کیا کیا یہ بھی عرش الہی کے سائے میں ہوگا. اور ہم اپنے گریبان میں جا کے کسی کو صدقہ دیا تو سب سے پہلے اس کی تصویر لی جاتی ہے. جب تک نہ تصویر لے جائے تب تک ہمارا یہ صدقہ بھی قبول نہیں ہوتا آج کے اس دور کے. لیکن ایسا شخص قیامت کے دن عرش الہی کے سائے میں ہوگا جو کسی غریب مسکین لاچار نادار مفلس کو کیسے اس کی مدد کر. دوسرے کو پتہ نہیں چلا, اپنے دائیں ہاتھ کو پتہ, بائیں ہاتھ کو پتہ نہیں چلا دائیں ہاتھ نے کیا دیا. اس قدر کوئی شخص صدقہ کرنے والا ہوگا تو قیامت کے دن عرش الہی کے سائے میں ہوگا. اور ساتواں انسان کو ہوگا وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهُ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ, اور ایک ایسا شخص جو تنہائی میں بیٹھا ہوگا. اب انسان یہ سوچتا ہے کہ تنہائی میں مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا, کہ رب العالمین دیکھ رہا. جیسے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں آیا کہ جب زلیخا نے اسے بدکاری کی دعوت دی اور جو وہاں پر رکھا ہوا دودھ تھا اس پر اس نے پردہ ڈال دیا, کہا کہ آ جاؤ, میں نے اپنے خدا پر کیا کر دیا پردہ. کہا تیرا خود تو نے تو اپنے خدا کی آنکھوں پہ پردہ, لیکن میرا رب اوپر سے دیکھ رہا ہے. میں اپنے رب کو کیا کروں, وہ تو مجھے ظاہر سے بھی دیکھتا باطن سے بھی دیکھتا, میں یہ کام نہیں سر انجام نہیں دے سکتا. اسی طرح جب تنہائی میں کوئی شخص بیٹھا ہے اور اس نے اللہ رب العالمین کا ذکر کیا حفاظت آئینہ تو اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. تو یہ اللہ رب العالمین کے عرش الہی کے سائے میں ہوگا. تو اللہ رب العالمین سے ہم دعا کرتے ہیں کہ رب العالمین ہمیں بھی ان 7 خوش نصیب انسانوں میں شامل فرمائے جو قیامت کے دن عرش الہی کے سائے میں ہوگا. رب العالمین سے ہم دعا کرتے ہیں کہ رب العالمین ہماری روحانی اور ہماری جسمانی بیماریوں کو دور فرمائے. رب العالمین ہمارے اخلاقی